استعداد تیاری کو کہتے ہیں. وہ آپ نے 3 چیزوں کا نام لیا ہے. ایک موت کی تیاری کے لیے 3 کام کرنے پڑتے ہیں. ادا الفرائض، واجبات کو بجا لانا ہوتا ہے. وہ اجتناب المحارم، حرام کاموں سے پرہیز کرنا ہوتا ہے. واکتساب المکارم، اخلاق حسنہ سے آراستہ ہونا ہوتا ہے، بد اخلاقی سے بچنا ہوتا ہے. پھر فرمایا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، یہ 3 کام اگر کر لو، واجبات کو بجا لاتے رہو زندگی میں اور حرام کاموں سے بچے رہو اور حسن خلق، فلا تبالی، پھر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو موت کے اوپر گرتا ہے یا موت تیرے اوپر گرتی ہے. اچھا، کل میں نے جلدی میں وہ 7 کا واقعہ بیان کیا تھا. 7 کا بہار کی جلد نمبر 70 اور صفحہ نمبر 258، حدیث نمبر 10-11، اور یہ صحیح بھی ہے. صحیح بھی ہے یعنی کنفرم روایت ہے. یہ عبداللہ بن سنان امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں. اتی رسول اللہ فقیل لہو، تو لوگ آپ کے پاس آئے اور عرض کیا ان سعد بن معاذ قد مات، سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا ہے. فقام رسول اللہ وقام اصحابہ، آپ بھی اٹھے اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ اٹھے. اچھا جی، فامر بغسل سعد، آپ نے سعد کو غسل دینے کا حکم دیا. وهو قائم على عضادۃ الباب، وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ہماری طرح جو ہے نا وہ اس طرح کا میت کا غسل خانہ وغیرہ نہیں بنا ہوا تھا، وہ گھر کے اندر ہی اس کو غسل دے رہے تھے. ابھی کچھ دن پہلے یہاں اسی ملنے کے لیے، ہمارے مرکز کو دیکھنے کے لیے عراقی سفیر آئے تھے. ہم نے سب سے آخر میں ان کو یہ میت کا غسل خانہ دکھایا. میں نے یہ لائبریری اور یہ آپ کا ڈسپینسری اوپر کا حال نیچے سب دکھانے کے بعد میں نے کہا اب ہم سب کا جو آخری انجام ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. تو میں لے گیا وہ جس ماربل کے تختے پر ہم میت کو لیٹا کے غسل دیتے ہیں، اسے دیکھا، جا کے سفیر لیٹ گیا اس کے اوپر، کہا پانی ڈالو میرے اوپر. یہ وسائل اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے. آپ گھر کی چوکھٹ پر کھڑے رہے اور کہا کہ اس کو غسل دے دو. اچھا جی، فلما ان حنتا، جب اس کو حنوت دینا ہوتا ہے، کرنا ہوتا ہے، حنوت کیا گیا یا کرایا گیا کہ اس کے جو 7 اعضاء ہیں ان پر کافور مالا جاتا ہے. تو اچھا جی، وَكُفِّنَ وَحُمِلَ عَلَى سَرِيرِهِ، اور اس کو تابوت پر جو ہے نا وہ رکھا گیا. تبعہ رسول اللہ بلا حذاء ولا رداء، آپ جنازے کے ساتھ چل پڑے. آپ کی کاندھوں پر عبا بھی نہیں تھی، پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، پا برہنا، ایسے ہی جو بھی عرب کا لباس تھا اس میں آپ نے اسی جنازے میں شرکت کی. ثم كان يأخذ يمنة السرير مرة ويمنة السرير مرة أخرى، کبھی وہ جو تابوت ہے اس کے دائیں طرف کو پکڑتے تھے، بائیں. مستحب یہ ہے کہ 4 اس کے دستے بنے ہوتے ہیں نا، دائیں سے شروع کریں، چند قدم چلنے کے بعد پھر پیچھے آئیں، پچھلا دایاں، پھر پچھلا بایاں، پھر پچھلا جو ہے نا وہ بایاں. اس کو تربیع کہتے ہیں. تربیع 4 کونے، سب سے پہلے اگلا دایاں، پھر پچھلا دایاں، پھر پیچھے مڑے، پچھلا بایاں، پھر اگلا بایاں. یہ اس طرح جو ہے نا وہ چلتے رہتے تھے. حتی انتہا بہ الی القبر، یہاں تک کہ جنازہ اس کا قبر تک پہنچا. فنزل رسول اللہ حتی لحدہ صب علیہ اللبن. اچھا، لحد میں نے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں تھا کہ کیا کرتے ہیں. کل پرسوں پتہ نہیں مدینہ تھا یا مکہ تھا، ایک میت کو دفنا رہے تھے. آپ نے دیکھا ہے نا، ہم قبر بناتے ہیں، قبر بنانے کے بعد بالکل اسی قبر کے سینٹر میں
وہ زیادہ سے زیادہ اس کو یہ پشت اس کی دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں تاکہ اگلا بدن کا حصہ قبلہ رخ ہو جائے. اچھا وہ میں نے دیکھا کہ لحد قبر کھودتے ہیں اور قبر کھودنے کے بعد پھر آگے اس کے الماری نما جو ہے وہ مزید آگے جاتے بناتے ہیں کھدائی کر کے جس میں میت کو رکھا جا سکے. تو لحد بنائی ہوئی تھی, کچھ لوگ اترے اور اتر کے اس کے منہ جو ہے نا قبلہ کی طرف کر کے وہ جو بنائی گئی تھی نیچے الماری نما اس میں اس کو ڈال دیا, دبا دیا. اور یہ ہم جو سیمنٹ کے بڑے بلاک اوپر کیا کہتے ہیں ان کو, سلیب, ہاں ان کو ہم قبر کے اوپر رکھتے ہیں. وہ نہیں, وہ جو لحد بنایا ہوا ہے اس کو یوں جو ہے نا یوں ان کا منہ بند کر دیا اور مٹی جو ہے پوری قبر کو مٹی سے انہوں نے وہ کر دیا. یہ لحد کو اس طرح بناتے ہیں. اچھا یہ لحد میں بھی اس کو رکھا گیا اور وہ بھی ڈال دی گئی. پھر فرمایا ناولنی حجرا, پتھر دے دو. یہ دیکھیں یہ جو گورکن قبر کھدائی کرنے والے جو کام کرتے ہیں نا, یہی کام رسول خدا نے کہا, اینٹیں دے دو, سلیب دے دو, وہ گارا جو بنا وہ دے دو اور یہ سب. فلما ان فرغ وحصد تراب علیہ. اچھا یہ میں بیان کرتا رہتا ہوں, تھوڑی سی اس میں کوئی تبدیلی ہے, آئندہ اس کی پابندی کروں گا. جب مٹی ڈالی گئی تو قال رسول اللہ انی لأعلم انه سیبلا ویسلی, مجھے معلوم ہے کہ یہ آخر بوسیدہ ہو جائے گا, ہر ایک نے بوسیدہ ہونا ہے. ولکن اللہ یحب عبدا اذا عمل عملا فاحکمه, اللہ تعالیٰ اس بندے کو سے محبت کرتا ہے کہ جب ایک کام کرتا ہے تو پائیداری کے ساتھ اور اس پر ثابت قدم رہ کے کرتا ہے, ایسا نہیں کبھی کیا اور کبھی نہ کیا. فلما انسوا التربۃ علیہ. اچھا اس سے پتہ چلتا ہے قالت ام سعد من جانب, اس سے پتہ چلتا ہے, میں نے مجالس میں شاید کہیں دیکھ کر پڑھا تھا کہ گھر جا کے اس کی تسلیت کی, نہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں قبرستان پر موجود تھی. جب مٹی ڈالی گئی تو قالت ام سعد من جانب, ایک جانب ایک سائڈ پہ ایک طرف ماں بیٹھی ہوئی تھی, اس نے کہا ہنی ان لک الجنہ, سعد بیٹے تمہیں جنت کی مبارک ہو. اچھا جی. فقال رسول اللہ یا ام سعد, مہ کا مطلب ہوتا خاموش ہو جا, خاموش ہو جا. جی ہاں, لا تشجعی علی ربکی, اس طرح جو ہے نا وہ اپنے فیصلے خدا پر نہ جو ہے نا وہ تھوپو یا وہ کرو. کیسے پتہ چلا تم نے ایسے ہی بس وہ اپنی طرف سے خدا کا فیصلہ وہ سنا دیا ہے. فإن سعدا قد اصابته ضمہ, ابھی تمہارا بیٹا فشار قبر سے دچار ہو گیا ہے. ضمہ بھی کہتے ہیں عربی میں ضمہ الی صدرہ, فلاں کو سینے سے لگایا. ضمہ بھی کہتے ہیں ضغطۃ القبر بھی کہتے ہیں, فشار قبر. یوں قبر کی دو دروازے آ کے بندے کو دباتی ہیں یا دباشتی ہیں. اچھا جی. فرجع رسول اللہ, اچھا جی, مجمع منتشر ہو گیا قبر سے, رسول خدا بھی اور لوگ منتشر ہو گئے. فقال یا رسول اللہ قد رأیناک صنعت علی سعد ما لم تصنعه علی احد, سعد کے جنازہ اور اس کی تدفین میں آپ نے وہ کام کیے جو آج تک ہم نے کسی کو نہیں دیکھا, نہ آپ کو دیکھا ہے اس طرح کا کام کرتے ہوئے, نہ کسی اور کو دیکھا ہے. انک تبعت جنازتہ, ایک تو آپ نے اس کی جنازے میں شرکت کی بغیر عبا کے اور بغیر جوتوں کے یا نالین کے. فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الملائکۃ کانت بلا حذاء ولا رداء, سعد کے جنازے میں شرکت کے لیے جو فرشتے آئے ہوئے تھے ان کے کاندھوں پر بھی عبا نہیں تھی اور نالین بھی نہیں تھے. بہت دوسری روایات میں ہے کہ 70,000 فرشتے جبرائیل کی قیادت میں اس سعد کے جنازے میں آئے ہوئے تھے. رسول خدا نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ زندگی میں کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے خدا نے اس کی جنازہ میں شرکت کے لیے تمہیں بھیجا ہے. کہا کانا جو ہے نا یقرأ سورۃ التوحید,
قاعدا وقائما، یہ بیٹھا ہوا ہوتا تھا پھر بھی قل اللہ کی تلاوت کرتا تھا، کھڑا ہوتا تھا تو بھی قل اللہ کی تلاوت کرتا تھا، ذاہبا وجائیا، کہیں جا رہا ہوتا واپس آ رہا ہوتا، راکبا وراجلا، سواری کی صورت میں جاتا سوار ہو کے یا پیدل، ہر وقت اس کی زبان پر سورہ قل اللہ کی تلاوت جاری رہتی تھی۔ اس وجہ سے یہ ہماری شرکت کا یہ مستحق بن گیا ہے۔ ہاں فرمایا وہ فتعصیت بہا، میں نے بھی ایسا کیا۔ تعصی یعنی کسی کے نقش و قدم پر چلنا، کسی کی طرح کام کرنا۔ فرشتے اس طرح تھے، رضا نہیں تھی ان کے کاندھوں پر، اور میں نے بھی ایسے قالوا وکیف تاخذ یمنۃ سریر مرۃ و یسرۃ، سریر مرۃ، کبھی آپ دائیں جاتے تھے کبھی بائیں، تو فرمایا اصل بات یہ ہے کہ کانت یدی فی ید جبرائیل آخذ حیثما اخذ، اچھا جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اس لیے جہاں جبرائیل پکڑتا تھا وہیں میں بھی پکڑتا تھا۔ جبرائیل کبھی دائیں پکڑتا تھا کبھی بائیں، میں بھی جبرائیل کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ہم دونوں ساتھ جا رہے تھے اور اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ اچھا جی، فقالو امرت بغسلہ، آپ نے اس کے غسل کا حکم دیا، وصلیت علی جنازتہ، اس کی جنازے میں آپ نے خود نماز پڑھی، لحدتہ، اس کو لحد میں اتارا یا رکھا، ثم قلت ان سعدا، پھر بھی آپ نے فرمایا کہ ماں سے کہا کہ بھئی ابھی وہ فشار قبر میں مبتلا ہو گیا ہے اور تو اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ فقال نعم انه كان خلقه مع اہلہ سوءا، اہل خانہ کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا۔ یہ آپ اندازہ لگائیں نا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ بھئی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ موت کا خوف تمہارے دل سے جاتا رہے، واجبات کو بجا لاؤ پابندی سے، حرام کاموں سے بچو اور حسن خلق اختیار کرو، بد اخلاقی سے بچو، پھر تمہیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ بد اخلاقی کا جو سرچشمہ ہے نا، وہ غضب اور غصہ ہے۔ غصہ پیچھے ہوتا ہے ذرا سی بات پر، جو ہے نا وہ بیٹوں پہ غصہ آ گیا، بیوی پہ غصہ آ گیا، اور بد اخلاقی جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے، اس سے جو ہے نا یہ بیماری سے جو ہے نا بچنے کی علاج کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جو اس میں مبتلا تھا رسول خدا کے تشییع جنازے میں شرکت کے باوجود وہ فشار قبر سے نہیں بچ سکا، اس لیے کہ وہ بد اخلاق تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔